السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور جرنلنگ سیریز. آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت اینڈ طاقتور سورہ پر غور کریں گے. اینڈ دا نیم آف دا سورہ از سورہ فلق. So in the last video we have discussed that the combination of Surah Nas and Surah Falaq is called as Al-Mu'awwazateen because یہ دو سورے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی بھی پرابلمس آئے یا لوگوں کی نظر لگے یا کچھ شر سے بچنا ہے یا لوگوں کا حسد یا کچھ بھی ایسے برے چیزوں کا سامنا کرے تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی طرف جانا ہے. کبھی کبھی ہم اپنی حفاظت کے لیے صرف اپنی طاقت کا، اپنے پیسوں کا اینڈ اپنے پلاننگ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہ سورہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل حفاظت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف کا سامنا ہوا تو وہ صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے تھے. تو چلیے ہم سورہ کی تفسیر سٹارٹ کریں گے. قل اعوذ برب الفلق. قل مطلب سے، اعوذ I seek refuge یعنی میں پناہ مانگتی ہوں، بربی رب سے، فلق مطلب صبح یعنی مارننگ. کہہ دیجئے میں پناہ مانگتی ہوں صبح کے رب کے ذریعے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہستی یعنی جو رب رات کے اندھیرے کو صبح کی روشنی میں بدل سکتا ہے تو وہ ہمارے تکلیفوں کو بھی، ہمارے غموں کو، ہمارے بیماریوں کو، ہمارے مشکلوں کے اندھیرے کو بھی ختم کر سکتا ہے اور ہمارے دل کو بھی سکون عطا کر سکتا ہے. تو یہ آیت ہمیں یہ میسیج دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہماری زندگی کا نور ہے. And the second ayat is من شر ما خلق. من مطلب from، شر مطلب مشکل، نقصان، ہارم، ما خلق مطلب جو اس نے پیدا کیا، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی اس میں کچھ مشکل ہے، نقصان ہے، ایسا نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے صرف نقصان پہنچانے والے چیزوں کی پناہ مانگ رہے ہیں. اس میں ہر طرح کا شر انوالو ہو سکتا ہے، جیسے کہ انسانی شر، حیوانی، جناتوں کا شر، کچھ اثرات، برے اثرات یا کچھ پرسنل لاس یا مشکل حالات یا کچھ بھی ہو. دنیا اور آخرت دونوں میں ہر طرح کے نقصان سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے. یہ آیا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے دل میں کوئی بھی ڈر ہو تو اس ڈر کو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے، بیکاز اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اینڈ بے شک وہ ہر چیز سے، ہر مشکل سے، ہر ایک پرابلم سے وہ بہت طاقتور ہے. And the next ayat is وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اوا مطلب اینڈ، من from، شر پرابلم، نقصان یا ہارم، غاسقین مطلب گہرا اندھیرا یا ڈارکنیس، اذا جب، وقب انٹرس یا داخل ہو جائے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے. تاریکی مطلب اندھیرا جو چیزوں کو چھپا دیتا ہے. یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے بھی پناہ مانگے جو ہم رات کے اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، بٹ جنات کو اینڈ شیطان کو پاور رات کا وقت ہی آتا ہے اینڈ چور ڈاکو بھی اسی وقت آتے ہیں. سو ہم ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنی چاہیے. امام ابن قیوم کہتے ہیں کہ رات اندھیرے کا مقام ہے اینڈ اس اندھیرے میں جنات اور شیاطین کے پاس اتنا پاور ہوتا ہے جتنا دن میں نہیں ہوتا، بیکاز دن میں اللہ تعالیٰ کا نور رہتا ہے اینڈ شیطان صرف
اندھیرے میں ہی وہ زور ڈال سکتا ہے، اینڈ ان لوگوں پر اس کا زور چلتا ہے جن کے دلوں میں اندھیرا ہے۔ سو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ان رات کے اندھیرے کے شر سے، رات کے اندھیرے کے پرابلمز سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، و مطلب عین، من مطلب فرام، شر نقصان، نفاثاتی پھونکنے والی، فی مطلب انٹو، عقد ناٹس، ٹائنگ یا کچھ باندھنا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اور جادوگر عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو سے گرہوں میں پھونک مار کر مدد لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے شر سے پناہ مانگنا سکھاتا ہے جو جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو اس آیت میں نفاثاتی فی العقد کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو گرہوں پر پھونکتے ہیں۔ گرہوں مطلب کچھ باندھنا، ٹائنگ۔ ادھر پھونکنے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ پرانے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو باندھے ہوئے چیز کو پھونک مار کر اپنی جادو کا مقصد پورا کر دیتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ سو اس آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے نقصان پہنچانے والے جادوگروں سے، جادوگرنیوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ And the last ayah of Surah Falaq is وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، و مطلب عین، من مطلب فرام، شر پرابلمس نقصان، حاسدن مطلب حسد کرنے والا، لوگوں کا حسد، جلس پرسن، اذا مطلب جب، حسد مطلب حسد کرنے لگے گا، جب ہی شوز جلسی، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ادھر حاسد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی خوشی اور کامیابی برداشت نہ کر سکے، وہ دوسروں کی نعمتوں کو، دوسروں کی کامیابوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ ان فیکٹ ہی وشز کہ وہ خوشیاں، وہ کامیاب، وہ نعمتیں سب چھین لیا جائے۔ سو حسد ایک چھپا ہوا نقصان ہے، بیکاز کبھی بھی حسد دکھایا نہیں جاتا، بٹ سم ٹائمز وہ حسد person, jealous person might taunt us, and sometimes we can even notice the difference, اس کا بات کرنے کا رویہ، اس کی دیکھنے کی نظر بھی بہت الگ ہو جاتی ہے، جس سے انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ سو ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی تکلیف سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو ان تمام مشکل وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ سو اوورآل یہ سورہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دنیا میں، ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری پرابلمس آتی ہے، بٹ دا مین تھنگ از وی شوڈ نیور لیو اللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر شر کی، ہر تکلیف کی پناہ مانگنی ہے۔ اس صورت میں 4 ایسے چیز ہے جو بہت خطرناک ہے، اینڈ ان 4 چیزوں سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو وہ ہے تمام مخلوقات کے شر سے، اندھیروں کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، اینڈ حسد کرنے والوں سے۔ سو یہ 4 مین پوائنٹس ہے جو اس سورہ فلق میں بتائی گئی ہے۔ سو اللہ ہمارے دلوں کو، اپنے گھروں کو، ہمارے ایمان کو ان تمام نقصان سے، ان تمام شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ سو دس از اے کمپلیٹ جرنلنگ آف سورہ فلق، اینڈ ڈونٹ forget to subscribe my channel, and the complete notes is being given here. See you soon in the next video. Please take care of your iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.